اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے کہا ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ایک گروہ نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم لڑیں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے؟ یعنی تمہارے حالات تو ایسے لگ نہیں رہے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دے، یعنی تم لڑنے والے لوگ لگ ہی نہیں رہے ہو، جہاد کیا فرض کیا جائے تم پر؟ تو پھر نہ کرو۔ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ کہا ہم ضرور لڑیں گے، ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے وطن سے ہمیں نکال دیا گیا، ہماری اولاد سے دور کر دیا گیا، بس آپ ایک بادشاہ مقرر کیجئے، جہاد کا حکم دیجئے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر ان پر جہاد فرض کیا گیا۔ جب انہوں نے اس کا اقرار کر لیا تو اللہ نے ان پر جہاد فرض کر دیا۔ تو منہ پھیر گئے ان میں سے مگر تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ جب فرض ہوا تو جتنی باتیں کر رہے تھے کہ ہاں ہم لڑیں گے، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ منہ پھیر گئے، تھوڑے ہی لوگ قائم رہے لڑنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت کالب ابن لقنہ، ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام خلیفہ ہوئے۔ یہ حضرات اپنے اپنے زمانوں میں توریت شریف کے احکام جاری فرماتے اور یہود کی اصلاح کرتے تھے۔ حزقیل ابن یوزی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا حال بہت خراب ہو گیا۔ یعنی حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل یہ قوم بہت بگڑ گئی، انہوں نے کھلم کھلا بت پرستی شروع کر دی۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ جان کی مدد سے کچھ اصلاح کی، مگر ان کے بعد پھر بنی اسرائیل کا حال خراب ہوا۔ تب حضرت یسع علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے توریت کے احکام جاری فرمائے۔ حضرت یسع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ ان سے سلطنت بھی چھن گئی اور انبیاء کی آمد بھی بند ہو گئی۔ سلطنت جو تھی ان کی وہ بھی ختم ہو گئی اور نبیوں کے آنے کا سلسلہ وہ بھی بند ہو گیا، اور ان پر فرعون کی طرح جالوت بادشاہ مسلط ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی ظالم بادشاہ مسلط کیوں ہوتا ہے کسی بھی قوم پر؟ جب قوم اپنے پروردگار عالم کو بھول جاتی ہے، جب اللہ کی نافرمانی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے۔ آج ہم پر جو اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، پورے دنیا میں مسلمان پریشان ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ چاہے ہمارے شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا کوئی مذہبی معاملہ ہو، اس میں بھی ہم نے حرام کاموں کو دخل دے دیا ہے۔ اب بسم اللہ ہوتی ہے، بتائیے یہ دینی کام ہے، لیکن اس میں بھی جو لوگ ڈھول بجوا رہے ہیں، سحرے پڑھوائے جا رہے ہیں، اس میں بھی ویڈیوگرافی اور ڈھول بجوایا جا رہا ہے۔ شادی ہوتی ہے،
شادی کیا ہے؟ کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ خود ہی کہتے ہو سنت رسول ہے. بولو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ سب کہتے ہیں سنت رسول ہے. تو جو سنت ہے وہ عبادت ہے. بولو جو سنت ہے وہ عبادت ہے. اگر سنت کی نیت سے کر رہے ہو تو سنت کی نیت سے کر رہے ہو اور پھر اس میں بھی ڈھول بجوا رہے ہو, اس میں بھی ڈانس پارٹی کر رہے ہو. تو یہ جو دینی کام تھے اس میں بھی جو ہے مسلمانوں نے حرام کام شروع کر دیے. جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس میں ناچ گانا شروع کر دیا. پورے جلوس جاؤ, لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا جلوس ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کوئی غیر قومیں جو ہے وہ معلوم نہیں کیا کر رہی ہیں, کس کا یہاں پہ ڈانس پارٹی چل رہی ہے, کیا چل رہی ہے. اور ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ اماموں کو جو ہے لہرا رہے ہیں, کوئی رومالوں کو لہرا رہا ہے, بس ناچ گانا اور کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. تو اس کا وبال تو تمہارے اوپر آنا ہی ہے. ہر 5 سال بعد تم امید لگا کے بیٹھو کہ شاید اب ظالم بادشاہ ہٹ جائے. نہیں ہٹے گا جب تک اپنے حالات نہیں سدھارو گے. ایک ہٹے گا دوسرا اس سے بڑا ظالم ہوگا, یہ یاد رکھنا. تم سوچو یہ ہٹ جائے گا, نجات مل جائے گی. نجات تبھی ملے گی جب تم اپنے رب کے فرما بردار بنو گے. سوچو ایک ہٹ جائے دوسرا آئے, شاید وہ ظالم نہ ہو. نہیں, ظالم بادشاہ تم پر مسلط ہوتے رہیں گے جب تک تم اپنے رب کے فرما بردار نہیں بنو. ضروری ہے کہ سمجھو دین کو. شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شریعت مسلمانوں کو عطا کی ہے, یہ قوم جو ناچ گانا دور کرنے کے لیے آئی تھی آج خود ناچ گانے میں ملوث ہو گئی. یہ قوم آئی ہی اسی لیے تھی. مسلم قوم دنیا کو سدھارنے کے لیے آئی تھی. آج دنیا میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم یہ نظر آ رہی ہے. جو دوسروں کو سدھارنے کے لیے آئے تھے, جو دوسروں کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے آئے تھے, آج وہ خود راستے سے بہکے ہوئے ہیں. تو دوسروں کو کیا سدھاریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہم سب اپنے ہر کام میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہمارا کوئی بھی کام ہو, اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو جالوت بادشاہ مسلط ہو گیا, جو کہ عمالیق ابن عاد کی اولاد سے ایک نہایت ظالم بادشاہ تھا. اور قوم عمالقہ نے قبطیوں کی طرح بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے کہ ان کے شہر چھین لیے, ان کے آدمی گرفتار کر لیے, ان پر بہت سختیاں شروع کر دیں. یہ جالوتی لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے پر رہتے تھے. بنی اسرائیل میں اس وقت خاندان نبوت سے صرف ایک بیوی باقی تھیں جو حاملہ تھیں. بنی اسرائیل دعا کرتے تھے کہ خداوند ان کے بطن سے کوئی نبی پیدا کر دے. وہ دعا کرتے تھے یا اللہ ان کے بطن سے کوئی نبی پیدا کر دے جن سے ہمارا بگڑا حال سنبھل جائے. چنانچہ ان کے بطن شریف سے حضرت اشمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ بڑے ہوئے تو انہیں بیت المقدس میں ایک عالم کے سپرد کر دیا گیا. انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور آپ سے بہت محبت کرنے لگے. جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک رات وہ عالم کے پاس آرام کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس عالم کی آواز میں پکارا, یا اشمعیل. آپ جھٹ پٹ اٹھے اور شیخ سے بولے, اے بابا جان کیا ہے؟ کیونکہ انہی کی آواز میں جبریل علیہ السلام نے پکارا. تو حضرت اشمعیل علیہ السلام انہی کے پاس پہنچے, کہا بابا جان کیوں بلایا؟ شیخ نے خیال کیا اگر میں کہہ دوں کہ میں نے نہیں بلایا تو ڈر جائیں گے. کہا جاؤ سو جاؤ. یہ سو گئے. پھر وہی آواز سنی اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کیا ارشاد ہے؟ فرمایا جاؤ سو جاؤ, اگر اب ہم تمہیں بلائیں تو نہ بولنا. کہا اگر اب کی ہم بلائیں تو مت آنا, مت بولنا. آپ جا کر سو گئے. تیسری بار جبریل علیہ السلام ظاہر ہو کر آپ کے سامنے آ گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے. اپنی قوم کے پاس جاؤ اور تبلیغ احکام فرماؤ. چنانچہ آپ اپنی قوم کے پاس آئے. بنی اسرائیل چونکہ پیغمبروں کے قتل کرنے اور سخت نافرمانی کے عادی ہو چکے تھے,
انہیں جھٹلانے لگے اور بولے کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے واسطے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے۔ پہلے تو جھٹلایا لیکن دعا بھی خود ہی کر رہے تھے اور انہی خاتون کے بطن سے کر رہے تھے جن کے بطن سے آپ پیدا ہوئے۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے اگر آپ نبی ہیں تو کوئی بادشاہ بنائیے ہمارے لیے جس کے ساتھ ہم کفار سے جہاد کریں۔ خیال رہے کہ اس زمانے میں انبیاء کا فتویٰ ہوتا تھا اور سلاطین جاری کرتے تھے، یعنی فتویٰ انبیاء دیا کرتے تھے اور اس کو بجا جو ہے وہ بادشاہ لایا کرتے تھے۔ گویا خلق کے حاکم سلطان اور سلطان کے حاکم نبی ہوتے تھے، بلکہ بادشاہ کا انتخاب بھی نبی ہی فرماتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ خواہش کی۔ بادشاہ کا انتخاب نبی ہی کرتا تھا کہ یہ بادشاہ بنے گا، تو اس لیے انہوں نے یہی خواہش کی کہ اب آپ ہمارے لیے بادشاہ بنائیے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، تو جب انہوں نے کہا کہ کوئی بادشاہ بنائیے ہمارے لیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، اور جاؤ طالوت تمہارا بادشاہ ہے، اس کا کہا مانو، اس کے ساتھ جنگ کرو۔ تو وہ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، یعنی جب بادشاہ مقرر کیا تو اس پر بھی اعتراض کہ ان کو بادشاہ کیوں بنا رہے ہو، ان سے زیادہ تو ہم مستحق ہیں، اور وہ ایک غریب آدمی ہے۔ غریب آدمی بھی کوئی بادشاہ بنتا ہے؟ جو مالدار ہوگا اسے بادشاہ بناؤ تاکہ رعایا پر اثر پڑے، ایک غریب آدمی کو بادشاہ بنا دو گے رعایا پر کیا اثر پڑے گا؟ کہا وہ غریب ہے، تو آپ نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے۔ تم اس کے مال کو دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بہت عطا کیا، اس کے پاس علم بہت ہے اور جسم کی طاقت بھی بہت ہے، اللہ نے جسم میں اس کے بہت طاقت رکھی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ تم لوگ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ اللہ جس کو چاہے اس کو بادشاہ بنا دے، اللہ کا ملک ہے، وہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بنی اسرائیل کے عرض کرنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ وہ مولا ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دے، تو انہیں ایک لاٹھی عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لاٹھی دی گئی، اور فرمایا گیا کہ اس سے اسرائیلیوں کو ناپو، جس کا قد اس کے برابر ہو وہی بادشاہ ہے۔ اس لاٹھی سے ناپ لینا، جو اس لاٹھی کے برابر بیٹھ جائے بادشاہ اسی کو بنا لینا۔ نیز بیت المقدس میں سے ایک شیشی تیل بھر لو، بیت المقدس میں جاؤ وہاں چراغ جلتا ہوگا، اس میں سے ایک شیشی تیل بھر لو اور کاگ لگا کر رکھ دو اور اس کا ڈھکنا بند کر دو۔ جس شخص کے داخل ہونے پر تیل جوش مارے اور کاگ نکل پڑے وہی بادشاہ ہے۔ جو تمہارے گھر میں جب کوئی داخل ہو تو جس کے داخل ہونے سے یہ شیشی کا تیل ایک دم جوش مارے گا اور ڈھکنا خود بخود کھل جائے گا، سمجھ لینا کہ وہی بادشاہ ہے۔ یہ دو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتائیں۔ وہی بادشاہ ہے، اسی نشانی سے سب کو آزمایا گیا، کوئی نظر نہ آیا۔ اب سب کو آزمایا، لاٹھی سے سب کو ناپ ناپ کر دیکھا، سب کو گھر میں بلایا، لیکن نہ تو تیل نے جوش مارا اور نہ ہی لاٹھی کے برابر کوئی بیٹھتا۔ طالوت کے والد چمڑے کی تجارت کرتے تھے، بعض نے کہا ہے کہ وہ پانی پلاتے تھے۔ اتفاقاً ان کا ایک گدھا کھو گیا تھا، انہوں نے طالوت اور اپنے ایک غلام کو تلاش کے لیے بھیجا۔ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکان پڑا۔ غلام نے طالوت سے کہا کہ آؤ ان نبی سے پوچھ لیں کہ ہمارا گدھا کہاں ہے۔ سبحان اللہ، گدھا گم گیا تھا اور پوچھ کس سے رہے ہیں؟
نبی سے۔ تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ایک زمانے سے ہے مسلمانوں کا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات ضرور جانتا ہوگا۔ یہ آج کے وہابی چلے جو کہ نبی بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں غیب کی خبریں نہیں دے سکتے۔ اور نبی کا جانتے ہیں، نبی کا ترجمہ، یہ عربی لفظ ہے نبی، جب آپ اس کا اردو میں ترجمہ کرو گے نبی کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک معنی ہوتا ہے۔ آپ نبی کی ڈکشنری میں اٹھا کر معنی دیکھو کہ نبی کے معنی کیا ہے، تو نبی کے معنی ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو بتاؤ، ایک طرف خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہو غیب کی خبریں دینے والا، اور پھر کہہ رہے ہو کہ غیب کی خبر نہیں جانتے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو نبی کے معنی ہی ہوتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا۔ تو اپنے گدھے کے متعلق عرض کرنے لگے، تو یہ وہاں پہنچے کیونکہ پیغمبر سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا چلو، یہ دونوں اندر پہنچے اور اپنے گدھے کے متعلق عرض کرنے لگے کہ اچانک تیل نے جوش مارا اور شیشی کا کاغ دور جا پڑا۔ آپ نے ان دونوں کو عصے سے ناپا، طالوت کا قد اس کے برابر نکل آیا۔ تو آپ نے وہ تیل ان کے سر پر ملا اور فرمایا کہ اے طالوت، میں باحکم پروردگار تمہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہوں۔ جاؤ، لشکر تیار کر کے قوم عمالقہ کا مقابلہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کی عطا تو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام طور پر آگ لینے گئے تھے تو نور یعنی نبوت مل گئی۔ آگ لینے کے لیے طور پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اپنا کلام سنا دیا۔ اور طالوت خچر لینے آئے تو سلطنت لے کر چلے گئے، آئے تھے گدھا لینے، لیکن اللہ نے پوری سلطنت ہی عطا کر دی بنی اسرائیل کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں شاہی خاندان سے نہیں، بلحاظ قوم و پیشہ بنی اسرائیل مجھے اچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے۔ میرا کام ایسا ہے کہ لوگ مجھے نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس کا کام ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی چپل سینے والا ہوتا ہے تو اپنی اس کو نیچے نگاہوں سے دیکھتی، دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں ارے بہت نیچے لوگ ہیں، اس طریقے سے۔ حالانکہ یہاں کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے یہاں دیکھا جائے گا کون نیچا ہے کون اونچا ہے۔ تو ایک دنیاوی بات ہو رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے جو ان کا کام تھا اس لحاظ سے ان کو نیچے نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ فرمایا کہ تم رب کے انتخاب میں آ چکے ہو۔ عرض کیا اس کی نشانی کیا؟ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم جا کر دیکھو کہ تمہارے گدھے بغیر ڈھونڈے گھر پہنچ گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان کی سلطنت کا بنی اسرائیل میں اعلان فرمایا جس پر اسرائیلیوں نے وہ جرم کیا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ خیال رہے کہ حضرت طالوت اگرچہ مال اور نسب میں بنی اسرائیل میں اعلیٰ نہ سمجھے جاتے تھے، لیکن علم و فضل اور جسم میں سب سے بڑھ کر تھے۔ بعض نے فرمایا کہ اشمعیل علیہ السلام کے بعد انہی کا علم سب سے زیادہ تھا، یعنی نبی کے بعد اگر بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ علم والی کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت طالوت علیہ السلام، طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس آیت سے چند فائدے بھی حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ انبیاء اکرام کی زبان رب کا قلم ہے۔ نبی کا فرما دینا یہ گویا اللہ ہی کا فرمانا ہے کہ ان کے منہ کے نکلی ہوئی بات ٹلتی نہیں۔ دیکھو اشمعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شاید تم قتال نہ کر سکو گے، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ بنائیے اور ہم لڑنا چاہتے ہیں، تو کیا کہا تھا حضرت اشمعیل علیہ السلام نے؟ یہی کہا تھا کہ تم لوگ نہیں لڑ سکو گے۔ اس کی تمہید ابھی سے شروع ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ مصیبت کے وقت محبوبان خدا سے مدد لینا جائز ہے۔ جب بھی مصیبت پڑے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا یہ جو ہے ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مصیبت پڑی تو چاہتے تو وہ ڈائریکٹ اللہ سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب نبی آئے تو نبی کے پاس جا رہے مدد مانگنے کے لیے۔ تو یہ پتہ چلا کہ مصیبت کے وقت اللہ والوں کے پاس جانا یہ ایک زمانے سے مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ نے بہت ظلم کیا تو داد رسی کے لیے حضرت اشمعیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تیسرا فائدہ یہ بھی ملا اس سے کہ متبرک جگہ پر رہنے سے نہ صرف انسان بلکہ بے جان چیزوں کا بھی درجہ بلند ہو جاتا ہے۔
جو متبرک جگہ ہے ایسی جگہ پر صرف اگر انسان رہے تو ان کا بھی اللہ مرتبہ بلند کرتا ہے، یہاں تک کہ بے جان چیزیں بھی ہوں تو ان کا بھی اللہ مرتبہ. آج ہم مزاروں سے تیل لاتے، وہاں بھی کہتے ہیں بتاؤ مزاروں سے تیل لے کے آ رہا ہے. نادان دیکھ بیت المقدس سے تیل لایا جا رہا ہے نہیں لایا جا رہا ہے؟ کوئی اعلیٰ حضرت نے تو لکھا نہیں ہے، قرآن میں ہے. قرآن میں ہے. ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بیت المقدس کا تیل متبرک کیوں ہو گیا؟ کیونکہ بیت المقدس متبرک تھا، ورنہ تیل میں کیا خاصیت تھی؟ تیل تو ایک عام تیل تھا، لیکن صرف بیت المقدس میں جلنے کی وجہ سے اس تیل کا مرتبہ بلند ہو گیا. تو یہ سب جو ہے سنیوں کو بہکاؤ مت. ایک زمانے سے یہ سب کام ہوتے آ رہے ہیں، مسلمان اس پہ عمل کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے. بیت المقدس کے تیل میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی کہ وہ طالوت کی سلطنت کی نشانی بنا. ہمارے مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا چراغ اور وہاں کے تیل میں یہ تاثیر ہے کہ چند دن آصف زدہ کے پاس جلانے سے جن خود بخود حاضر ہو جاتا ہے اور جل بھی جاتا ہے. حالانکہ تیل ہے، نہ اس پر کوئی پڑھائی ہو رہی ہے نہ کچھ، بس مزار پہ رکھا ہوا ہے. صرف اس میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ وہ پورے ایک آصف کو جلا کر خاک کر دیتا ہے. اور وہاں کا چراغ ہر جگہ ہی کام آتا ہے اور دور دور جاتا ہے. وقت ہو گیا، تھوڑی جلدی وقت ہو جاتا ہے.